नाज़रीन کرام آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے سامنے اور آئی سی سی نے بی سی 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 آئی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور چیمپئن ٹرافی 2025 ہائیبرڈ ماڈل کے لیے پاکستان آخر مان گیا۔ ناظرین کرام گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر چیمپئن ٹرافی کو لے کر خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے محسن نقوی صاحب کی جانب سے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کیے گئے اور کہا گیا کہ پاکستان اپنی عزت اور آبرو کے لیے ہمیشہ ڈٹ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا اور کبھی بھی جو چیمپئن ٹرافی ہے وہ ہائیبرڈ ماڈل پر کھیلنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے چیمپئن ٹرافی 2025 کے حوالے سے۔ آج نیوز کی ویب سائٹ کی رپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ سمیت دیگر بورڈز کو ہائیبرڈ ماڈل پر کھیلنے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارتی بورڈ کے خلاف بیان بازی سے بھی روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی سی سی نے بھارت کے نہ کھیلنے پر بڑے مالی نقصان کے بارے میں تمام بورڈز کو آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے ایونٹ نہ کروانے پر پی سی بی کو بھی بڑے مالی نقصان کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ناظرین کرام ذرائع کے مطابق آج نیوز نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ خبر پہنچی ہے کہ آئی سی سی نے پاکستان کو یہ تنبیہ کر دیا، کہا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ انڈیا کے بارے میں کوئی موقف بھی دیں گے تو ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ نمٹیں گے، اور موقف دینے سے بھی روک دیا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ فی الوقت ہائیبرڈ ماڈل پر کھیلنا ہی چیمپئن ٹرافی کے لیے بہتر ہے۔ پی سی بی کو بھی اسی سلسلے میں آگاہ کر دیا گیا اور بھارتی بورڈ کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی سے مختلف بورڈ سے ہائیبرڈ ماڈل کا شیڈیول بنانے کے لیے مشاورت کر رہا ہے اور ہائیبرڈ ماڈل پر پی سی بی کو بھی لوپ میں لے لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام یہ ایک بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو اس وقت آئی سی سی نے بورڈز کے کتنے بھی ممبران ہیں، مطلب کہ مختلف کرکٹ بورڈز کے، ان سے جو کہ ووٹنگ کروانے کا یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور جو کہ اس وقت وہ جو ایک ڈمی ہوتی ہے، ایک جو کہ پتلا ہوتا ہے، اس کا کردار ادا کر رہا ہے آئی سی سی۔ جو بھارت کہتا ہے وہی اس کے مطابق ہوتا ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں جب چیمپئن ٹرافی کے ٹور کے لیے بھیجا گیا چیمپئن ٹرافی کو تو اس وقت اس میں بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ تھا اور بھارت نے یہ سختی سے کہا، جے شاہ نے کہا کہ یہ دو جو علاقے ہیں یہاں پر چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ وزٹ کے لیے، وہ رونمائی کے لیے نہیں جائے گی اور آخرکار آئی سی سی کو جے شاہ کی بات کو ماننا پڑا اور انہوں نے پاکستان کو روک دیا۔ اور پھر محسن نقوی صاحب کی جانب سے یہ بھی موقف آیا کہ ہمیں کون روک سکتا ہے، چیمپئن ٹرافی ہمارے ملک میں ہے اور ہم اس کو جو کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ بلتستان اور آزاد کشمیر میں لے کر جائیں گے۔ لیکن آخرکار پھر محسن نقوی صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور بھارت اپنے ملک میں بیٹھا ہوا آج بھی ہمارے اوپر ہیوی ہے، آج بھی ہمارے اوپر ان کا روب دبدبا ابھی بھی چل رہا ہے، وہ چاہے آئی سی سی کی صورت میں ہو، چاہے وہ چیمپئن ٹرافی کی صورت میں ہو یا پھر وہ ٹرافی کی رونمائی کی صورت میں ہو۔ تو ناظرین کرام اب یہ دو علاقے جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ آزاد کشمیر ان کے مطابق یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ پاکستان اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور بھائی صاحب نے اس بات کو ہمارے جو بڑے ہیں نا انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر آپ یہ نہیں کروائیں گے تو ہم نے آپ سے مار کھانی ہے، اور انہوں نے جو کہ سر نیچے کرتے ہوئے، سرخم کرتے ہوئے ایسے یہ اس مطالبے کو بھی مان لیا۔ اور اب ناظرین کرام یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی بورڈز کے ممبران کی جانب سے ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ براڈ کاسٹر نے بھی یہ صاف کہہ دیا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں بالکل کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہمارا جو ریونیو جنریٹ ہونا ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ اور آئی سی سی کو یہ انہوں نے جو کہ مشکل میں ڈال دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کا میچ نہیں ہوگا تو یہ اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کے اوپر براڈ کاسٹنگ جو کہ $3.2 ملین کے انہوں نے حقوق یہ جو کہ آئی سی سی نے بیچے ہوئے ہیں، جو کہ ان سے براڈ کاسٹنگ کے پیسے براڈ کاسٹر سے لیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ان کا یہ کہنا کہ اگر ان دونوں کا میچ نہیں ہوگا تو پھر بھائی جان پیسہ اکٹھا نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے میچ کروانے کا، پھر ہم لائیو آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اب جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے اور بڑی ہی کشیدہ صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے
اور ناظرین کرام آج کے لیے بہت یہ بھی ایک پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے خبر ہے کہ فخر زمان کو واپسی کے لیے ہیڈ کوچ عاقب جاوید صاحب نے آج اپنی لائیو پریس کانفرنس میں کہہ دیا، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف بہت اچھا کھیلی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فخر زمان کا کہا کہ فخر زمان ایک بہت بڑا اور میچ ونر کھلاڑی ہے، اور سوشل میڈیا پر چلانے والی کمپین جو ہے وہ فخر زمان کے لیے اس کے لیے جو کہ صحیح اور فائدہ مند ثابت ہوئی، اور فخر زمان کی واپسی جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہونے جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے فٹنس مسائل کو دیکھ کر ان کو اگلے دورہ افریقہ کے لیے یا باقی ٹیموں کے دوروں کے لیے ان کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام اب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں وی این سپورٹس ٹی وی، اور ہمارے وی این سپورٹس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیں۔